آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ As in life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی عزیز طلباء طالبات، یہ کل ہم نے نظریہ پاکستان کا پہلا حصہ پڑھا تھا اور اس کا اختتام ہم نے کیا تھا کہ 14 اگست 1947 قیام پاکستان۔ تو لہٰذا اسی لیے آج میں نے جو اپنے لیکچر کا آغاز کیا وہ قائد اعظم کی تقریر سے کیا، تاکہ آپ دیکھ سکیں اس عظیم لیڈر کو جس کی انتھک محنت اور قربانیوں سے آپ کو یہ وطن حاصل ہوا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو قائد اعظم کو دیکھ کے، ان کی آواز سن کے بہت اچھا جو ہے آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ تو چلیں آج آغاز کرتے ہیں ہم اپنے سبق کا۔ نصاب ہے ہمارا اردو لازمی حصہ نثر ہے، سبق نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 15 تا 21 ہے، اور عنوان نظریہ پاکستان۔ حصہ اول کل پڑھا تھا، آج ہم اسے مکمل کریں گے حصہ 2 میں۔ اور درکار ذرائع آپ کو پتہ ہے کہ کتاب ہے اور آن لائن میں ہمارے ذرائع مواصلات ہیں۔ پھر تعارف سبق جو ہے غلام مصطفیٰ خان کا یہ مضمون اپنے اندر مندرجہ ذیل پہلو لیے ہوئے ہے۔ یہ بات میں آپ کو کیوں دہرا رہی ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو پہلا پہلو کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب اسلامی تعلیمات سے دوری تھی۔ دوسرا، نظریہ پاکستان اسلامی تشخص، روایات، پہچان اور بقا کا نام ہے۔ اور تیسرا، اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ کس پہ عمل کر کے؟ نظریہ پاکستان پر عمل کر کے۔ لیکچر کے اہم نکات کچھ کل ہم نے زیر بحث لائے، کچھ آج لائیں گے کہ نظریہ پاکستان کا تاریخی پس منظر بیان کرنا، عوامل و اسباب، دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں، اسلامی اور مغربی، اس کا بیان، پھر نظریہ پاکستان اور اسلامی اقدار کا فروغ پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین کروانی ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے امتحانی نقطہ نظر سے، لہٰذا سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو ایک نمونہ بھی دیا جائے گا جس میں ایک پیراگراف کی تشریح آپ کو دکھائی گئی ہے۔ پھر مشقی سوالات بھی بہت اہم ہیں، اور پھر آپ کو یہ سمجھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، آپ کو ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ اغراض و مقاصد ہمارے یہی ہیں کہ نظریہ پاکستان کے مصنف غلام مصطفیٰ خان کی شخصیت اور فن سے آپ متعارف ہو سکیں، نظریہ پاکستان سے واقف ہو سکیں، نظریہ پاکستان کے عوامل و اسباب کو سمجھ سکیں، نیز تحریک آزادی کے اہم رہنماؤں کی کاوشوں سے واقف ہو سکیں اور جذبہ حب الوطنی کو اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کل تو ہم نے پڑھ لیا آپ سے کافی طویل جو ہے کل کا لیکچر ہو گیا تھا، جس میں ہم نے وجہ بتائی کہ مسلمانوں کو کیوں ضرورت پڑی کہ انہیں ایک الگ وطن چاہیے۔ وہ پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ کیا اس کے اسباب تھے، اور پھر کون کون سے رہنماؤں نے کتنی محنت کی، کیا ہوا، انگریزوں کی سازشیں بھی دیکھی، مسلمانوں کو بھی دیکھا کہ ان کے زوال کی کیا وجوہات تھی۔ نظریہ پاکستان کی تعریف بھی میں نے آپ کو بتائی کہ نظریہ پاکستان کی کیا ڈیفینیشن ہے، اور وہ کیوں لوگوں کے دل میں خیال آئے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کل یہ ساری بات کر لی تھی، اور 1947 پہ بات ختم ہوئی تھی
کہ جب پاکستان بن گیا تھا. تو اب پاکستان بن گیا ہے تو اب ہم بات کریں گے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی بنیادیں، جو کہ سبق میں بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جو قومیں ہیں بن رہی ہیں تو وہ دو ان کی جو ہیں ٹھوس بنیادیں ہیں. ایک مغربی قومیت ہے، مغربی مفکرین کی قائم کردہ جو ہے وہ رائے ہے جو کہ وطنی قومیت لیے ہوئے ہے. اچھا، وطنی قومیت کیا ہے؟ کہ مغربی مفکرین کا کہنا ہے کہ وطن کے حوالے سے قومیں بنتی ہیں. جو پہلی جنگ عظیم ہوئی اسی وجہ سے ہوئی تھی نا، کہ وطن اور جگہ اور یہ ہماری جو ہے سرحدیں ہیں، اس کو بنیاد بنا کے لڑائی کی گئی تھی. تو ایک تو یہ ہوگی قومیت کی بنیاد جو کہ مغربی مفکرین مانتے ہیں کہ وطن، نسل، رنگ، اس کے حوالے سے علاقہ. دوسری قومیت وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ، جو کہ نظریاتی قومیت ہے، ایک عقیدے کی قومیت ہے، ایک مذہب کی قومیت ہے، جس کے مطابق ایک نظریے کو ماننے والے، ایک عقیدے کو ماننے والے ایک قوم ہیں. اب چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ سعودی عرب میں ہو، چاہے وہ مصر میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہیں، اگر انہیں پہلا کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ توحید کے قائل ہیں، اسلام ان کا عقیدہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سب ایک قوم ہیں. اقبال کا شعر بھی آپ سن لیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو جو وطنی قومیت ہے مغربی مفکرین کی قائم کردہ، اس کا انجام اچھا نہیں، اس میں سوائے وطن کے پیچھے، علاقوں کے پیچھے لڑائی جھگڑا فساد، نسل، رنگ، اس کے پیچھے جھگڑے چلتے ہیں. لیکن جب کہ مسلمانوں کی جو ہے قومیت، نظریاتی قومیت، اس کی روح سے پوری دنیا کے مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں وہ ایک قوم ہیں. اور اقبال نے بہت خوبصورت اس قومیت کے نظریے کو مغرب والوں کی اور اپنا اس شعر میں اپنے بیان کیا ہے. ذرا اس شعر کو دیکھیے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی ملت کے بارے میں اگر تم کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اہل مغرب کو کیوں دیکھتے ہو؟ پھر کہاں دیکھیں؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تمہارے لیے ترکیب کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تمہارے لیے فارمولہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو دیکھو، قوم رسول ہاشمی کو دیکھو، وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے قومیں کیسے بنتی ہیں. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی سے مراد مغربی لوگ، اہل مغرب. جمعیت، ان کا اتحاد کیا ہے؟ ملک و نسب. وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ قومیں ملک اور علاقوں سے بنتی ہیں، نسلوں سے بنتی ہیں. لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اور اے مسلمانوں، اس کے برعکس تمہارا اتحاد کس سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب تم مذہب کو قوت بنا لیتے ہو، جب تم سمجھتے ہو کہ جو ہمارا مذہب کے لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں وہی ہماری قوم ہے، تب تم مستحکم ہو جاتے ہو، مضبوط ہو جاتے ہو. تو ایک یہ بات اس میں ڈسکس کی گئی جو امید ہے مجھے آپ کو سمجھ آ گئی کہ مغربی مفکرین کی قائم کردہ رائے کیا ہے دنیا میں قومیت کے بارے میں، اور مسلمانوں کی کیا ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی. اب پاکستان بن گیا ہے، اب ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں کہ پاکستان نہ صرف ترقی کرے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بھی بنے. تو دراصل نظریہ پاکستان کا فروغ ہی ملک کی ترقی کا ضامن ہے. اگر آپ نظریہ پاکستان کو ترقی دیں گے نا، اس کو پھیلائیں گے، اس کو اپنائیں گے، تو ہماری ملک میں ترقی خود بخود ہوگی. اور وہ کیسے ہوگی؟ ہمیں اپنے پاکستان میں اخوت، مساوات، عدل و انصاف، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کی موجودگی لانی ہے. جبھی تو ہمارا وطن ترقی کرے گا. یہی تو ہے نظریہ پاکستان. ہم نے یہی پڑھا تھا نا، جہاں مسلمان اپنے مذہب، عقائد، رسم و رواج، اپنے تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو ایسے ہی پاکستان ترقی کرے گا. پھر نظریہ پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اہل عالم کے لیے ایک مثالی مسلم مملکت بن کے دکھائیں. ایسے پاکستان میں کام ہو، بڑے بڑے کام ہو کہ لوگ پوری دنیا کے مسلمان مثال دے کے دیکھیں پاکستان جو ہے اس میں اسلام کے فروغ کے لیے کام ہو رہے ہیں، اس میں مسلم امہ کے اتحاد کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا ہمیں پہچانے. یہ بھی نظریہ پاکستان کا ایک پہلو تھا. پھر
جب وطن مل گیا تو پھر فرقہ پرستی گروہ بندیوں سے کیا واسطہ ہمارا؟ تو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ مسلمان بھی ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو کبھی بھی نہیں پنپیں گے ہم اگر ہم فرقہ پرستی اور گروہ بندیوں میں پڑ گئے کہ یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ اردو سپیکنگ ہے، تو یہ تو بالکل ہم اس چکروں میں تو ملک جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہماری پہچان ہے پاکستان، اور یہ سارے صوبے پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہماری قومی زبان ہے اردو، اور یہ چاروں ہماری علاقے زبانیں ہمارے ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی علاقے زبانوں کو فروغ دینی چاہیے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہو جو ہم پورے پاکستان میں سمجھی اور بولی جائے۔ ہمیں اپنے علاقے کی ترقی دینی چاہیے، لیکن اوورآل ہم کیا کریں، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ سب سے اول نمبر پہ رکھیں۔ تو یہ پھر فرقہ پرستی گروہ بندیوں سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، انسان ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے، ملک کی جو ہے بنیادیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور بہت اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دینا، کہ آپ کے کسی چیز سے آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کو پھر کیا چوز کرنا ہے؟ قومی مفاد۔ اپنی ذات کو تو ایک طرف رکھ دینا۔ جو وطن پہ جان لٹاتے ہیں ان کو بہت بلند درجہ ملتا ہے اللہ کے یہاں بھی اور دنیا میں بھی۔ یہ ہمارے آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے فوجیوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے خوشی خوشی پھرتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ نظر آتی ہے جیسے بہت خوش ہیں شہید ہو کر بھی۔ تو لہٰذا جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے رہیں گے، ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ تو نظریہ پاکستان کا فروغ جو ہے ان تمام باتوں پہ عمل کر کے، اور ایسی بہت سی باتیں، اس سے ہم اپنے ملک کی ترقی جو ہے تیز سے تیز تر کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ سبق ہے، امتحان میں آ سکتا ہے، تو نمونے کے طور پہ آپ کو میں نے یہ پیجز لگا دیے ہیں، تھوڑے صاف نہیں آئے لیکن آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ طریقہ کیا ہے، کس طرح ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اب دیکھیں الفاظ معنی بھی لگائے ہیں، اور ساتھ جو ہے یہ اس سبق میں کافی اہم شخصیات اور نکات تھے جو وقتی کمی کے باعث میں ڈسکس نہیں کر سکی، تو لہٰذا آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں سب کے بارے میں۔ اکبر بادشاہ، حضرت مجدد علف ثانی تھے، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، مرہٹے، میسور کا ذکر، پھر سلطان حیدر علی کون تھا، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل، اور سید احمد بریلوی، کانگریس کا مولانا محمد قاسم کون تھے، مولانا محمد علی جوہر، مسلم لیگ، شدھی تحریک کیا تھی، سنگٹن کیا تھی۔ تو یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں، اور اس کے جوابات آپ تلاش کیجیے سبق میں، اور پورے سبق کو پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ پورے سبق کو پڑھیے، مشکل لائن کو انڈر لائن کریں، جو آپ کو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو انڈر لائن کیجیے، واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھیے آپ، اور ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں، جو نہیں ملتے آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں، مجھ سے پوچھیے۔ اور یہ دیکھیں درست جواب ہے نا اس کا، اس کو بھی آپ کریں، سبق سے سب تلاش کریں، درست جواب منتخب کر کے لکھیے۔ اور یہ دیکھیں آپ کا جو ہے اس میں ایک انہوں نے نظریہ پاکستان اور موجودہ مسائل کے موضوع پر طلباء کے مابین مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ تو اب آپ کا جو اسائنمنٹ آپ مجھے بھیجیں گے، تو جو میں نے آپ کو اس سے پہلے اسائنمنٹ گزرا ہے وہ بھیج دیجیے گا، اور جو ہے یہ مکالمہ جو ہے نا، یہ آپ کا یہ دونوں کام، باقی آپ اپنے نوٹ بک پہ سب نوٹس بنائیے، اور مجھے اس کی پکچر بھی مجھے بھیجتے رہا کریں۔ جی، تو آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا، مشکل ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے، اور شوق سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ باقی آپ کی رہنمائی کے لیے میں موجود ہوں، آپ جس وقت چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔